علي حبه جنة قسيم النار والجنة وصي المصطفى حقا إمام فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال صدق اللہ العلی العظیم۔ انسان کا اپنے رب کی طرف پلٹنا، توبہ کرنا، تائب ہونا اور استغفار کر کے اللہ کی بارگاہ میں واپس آنا، جس کو توبہ کا اگر لفظی مطلب لیا جائے تو توبہ کا لفظی مطلب بھی پلٹنا ہے۔ التائب من الذنب، ذنب یعنی گناہ سے لوٹنے والا، توبہ کرنے والا۔ اسی طرح کہ جس طرح انسان بھول کے اپنے گھر سے، اپنے وطن سے نکل جائے اور رستہ بھول جائے، جب اپنے گھر واپس پلٹتا ہے، اس کا اپنے گھر واپس پلٹنا ہی توبہ کہلاتا ہے۔ تو جب توبہ انسان کرتا ہے تو اسی طرح ہے کہ وہ اپنی فطرت سے ہٹ چکا تھا۔ فطرت میں انسان کی عبدیت ہے، یعنی عبد ہونا، غلام۔ اور کس کا غلام ہونا؟ اللہ کا غلام ہونا، اپنے آقا کا، اپنے مالک کا غلام ہونا انسان کی فطرت میں ہے۔ فطرت سے انسان ہٹ چکا تھا، فطرت کو بلا چکا تھا، اس فطرت کی طرف واپس پلٹنے کو ہی توبہ کہا جاتا ہے۔ یعنی اللہ کے دروازے کو چھوڑا اور چھوڑ کے دوبارہ واپس چلا آیا تو یہ اس کی شان کریمی ہے کہ کبھی بھی وہ واپس آنے والے کو رد نہیں فرماتا۔ اور جب کسی معصوم کے پاس کچھ لوگ آئے کہ مولا ہم تنگ دست ہیں، فقیر ہیں، ہم محتاج ہیں، ہماری محتاجی کو دور کرنے کے لیے کوئی ورد فرمائیے، تو معصوم نے فرمایا کہ استغفار کرو۔ کچھ لوگ آئے کہ مولا ہماری فصلوں کا نقصان ہو گیا ہے، پھل نہیں آئے، فصلوں نے پھل نہیں اٹھایا، کوئی وظیفہ بتائیں، مولا نے فرمایا استغفار کرو۔ کچھ لوگ آئے کہتے ہیں کہ مولا ہم بے اولاد ہیں، ہماری اولاد کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں، مولا نے فرمایا استغفار کرو۔ بیٹا اگر چاہیے تب بھی استغفار کرو، اگر مال چاہیے تب بھی استغفار کرو، اگر پھل چاہیے تب بھی استغفار کرو، اگر اپنی حفاظت، کچھ لوگ اپنی حفاظت کے لیے ہم صدقہ دیتے ہیں، باقی کام کرتے ہیں۔ امام علیہ السلام کے پاس اس طرح آئے تو امام نے فرمایا کہ استغفار کرو۔ کوئی ہمارے جیسا وہاں پر موجود ہوگا جس نے پوچھا کہ مولا سوال مختلف ہیں، مریض الگ الگ بیماری لے کے آتا ہے، دوائی ایک ہے، دوا ایک ہے، مریض مختلف ہیں اور دوا ایک ہے، یہ کس وجہ سے ہے؟ تو فرمایا کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن پڑھا ہے؟ عرض کرتا کہ مولا قرآن پڑھا ہے۔ تو فرمایا کہ جب جناب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا تھا قُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ اپنے رب سے استغفار کرو، وہ گناہوں کا معاف کرنے والا ہے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے ایک ایک بات کو گنوایا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، خشک سالی ہے، اگر بارش نہیں ہو رہی استغفار کرو، اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش قرار دے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مال کے ذریعے بھی تمہاری مدد کرے گا، بیٹوں کے ذریعے بھی تمہاری مدد کرے گا، اور نہریں جاری کر کے تمہاری فصلیں آباد کر کے بھی تمہاری مدد کرے گا۔ کس کے نتیجے میں؟ تمہارے استغفار کے نتیجے میں۔ تمام چیزوں کی چابی استغفار قرار دیا گیا ہے۔ دینی پریشانیاں، اخروی پریشانیاں یا دنیاوی پریشانیاں، ان کے لیے قرآن کا جو بتایا ہوا نسخہ، وظیفہ، ورد ہے، وہ کیا ہے؟ استغفار کرنا۔ لیکن معاشرتی ایک سوچ ہے، وہ سوچ یہ ہے کہ ہر انسان کے اوپر آنے والی مصیبت، سیلاب آیا تو اپنی ذمہ داریوں سے جان چھڑانے کے لیے ہم سب نے کیا کہہ دیا کہ اللہ کا عذاب آ گیا ہے، وہ لوگ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ خصوصاً آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہو تو ہر بندہ اس بات کو کہہ رہا ہے کہ اللہ کا عذاب ہے۔
تو اللہ کا اگر عذاب آیا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا عذاب ہے، تو اللہ کا عذاب تو پھر سب پہ آتا ہے۔ شرطی سوچ بنا دی گئی ہے کہ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی ہر مصیبت کو ہم اپنا دامن چھڑانے کے لیے، اپنی ذمہ داری سے کنارہ کشی کرنے کے لیے اللہ کا عذاب قرار دیتے ہیں۔ اور خصوصاً یہ خواص کا طریقہ کار رہا ہے، شروع سے طول تاریخ سے ہی رہا ہے کہ جب بھی خواص یعنی ایک طبقہ جو اشرافیہ یا حکمران یا اہل اقتدار لوگ، وہ اپنی جو نالائکیاں ہیں اور اپنا جو نااہلیاں ہیں ان کو چھپانے کے لیے ان کی وجہ سے جو معاملات ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے گا کہ سیلاب آیا، اس کی وجوہات کئی ہو سکتی ہیں، یہ ایک بیٹھ کے گفتگو ہو سکتی ہے کہ کن کن وجوہات کی بنا پر سیلاب آیا۔ سندھ والے بیچارے زیادہ ڈوب رہے ہیں، وہی سندھ والے ہیں، میں کوئی صوبائیت کی بات نہیں کر رہا، وہی سندھ والے ہیں کہ جو کالا باغ ڈیم کی سب سے زیادہ مخالفت کیا کرتے تھے۔ آج اگر کالا باغ ڈیم موجود ہوتا تو وہ سندھ محفوظ بھی ہوتا، اور یہ پانی جو ان کا قاتل بن رہا ہے یہ ان کا غلام ہوتا، یہ ان کے فائدے میں ہوتا، ان کو مرضی سے پانی دیا جاتا، ان کی مرضی سے پانی کھولا جاتا، اور ان کی جو ہے وہ فصلیں سیراب ہوتی، ان کے لیے وہ پانی پہنچانے کا ذریعہ ہوتا۔ یہ کیا معاملات ہوئے اہل اقتدار اشرافیہ کے؟ کچھ معاملات ہیں جن کے نتیجے میں وہ ڈیم نہ بن سکا، اس کو متنازع قرار دے دیا گیا، جس کی وجہ یہ ہے کہ 6 مہینے ہم سیلاب سے مرتے ہیں اور 6 مہینے ہم خشک سالی سے مرتے ہیں۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جو مصیبت تم پہ آ رہی ہے وہ تمہارے اعمال کے نتیجے میں آ رہی ہے۔ ایک وجہ یہ بھی بتائی گئی ہے قرآن میں، جو میں نے عرض کیا، جو ہمارے معاملات جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر مصیبت آئی ہے وہ اللہ کا عذاب ہے۔ ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ واقعاً وہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ کا عذاب نہیں ہے۔ قرآن نے جو دیگر وجوہات بتائی ہیں ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ جو بھی مصیبت تم پہ آتی ہے، چاہے وہ آسمان سے نازل ہو، چاہے وہ زمین سے پھوٹے، وہ تمہارے اعمال کے نتیجے میں ہوتی ہے۔ اور وہ سب کے اعمال، یہ نہیں ہے کہ غریبوں کے اعمال ہیں اس وجہ سے غریب مر رہا ہے، اور جو ہے وہ اشرافیہ کے اعمال بڑے اچھے ہیں اس وجہ سے وہ بچ گئے ہیں، نہیں، اعمال کے نتیجے میں مصیبت آتی ہے، اور پھر اس سے سب لوگ، اس مصیبت سے سب لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اس کی شان کریمی یہ ہے، اللہ کی شان یہ ہے کہ بہت ساری تمہارے اعمال سے وہ درگزر کر لیتا ہے، یعنی بہت ساری گناہوں سے درگزر کرنے کے باوجود تمہارے گناہوں کی کثرت ہے کہ جو تم پر اللہ کی طرف سے مصیبت آتی ہے۔ یعفو عن کثیر، بہت سارے تمہارے اعمال ایسے ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ عفو درگزر کرتا ہے۔ فرمایا سورہ نحل آیت نمبر 61 میں فرمایا لَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، اگر تمہارے ہر ظلم، ہر گناہ پر اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ کرنا شروع ہو جائے، زمین پر ایک جاندار بھی باقی نہیں بچے گا، ایک جاندار بھی، یہ نہیں فرمایا کہ ایک انسان بھی باقی نہیں بچے گا، بلکہ فرمایا ایک جاندار بھی باقی نہیں بچے گا۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت ساری چیزیں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ درگزر کر لیتا ہے، جن کو چھوڑ دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود تمہارے اعمال کیا ہوتے ہیں؟ جو بھی تمہارے اوپر آتا ہے سلسلہ، جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اعمال کے نتیجے میں آتی ہے۔ لیکن یہاں تک تو ایک بات درست ہے، بات وہ یہ کہ قرآن کی ایک آیت یا آدھی آیت پڑھ کے انسان کوئی نتیجہ اخذ نہیں کر سکتا۔ بعض آیات تو محکمات ہیں کہ جو ایک آیت ہی مکمل عقیدہ ہے، اور بعض آیات جو ہیں وہ مکمل عقیدہ نہیں بن سکتی۔ مثلا انسان اگر اس پہ عقیدہ بنا لے کہ جو کچھ انسان کے اوپر نازل ہو رہا ہے وہ انسان کے اعمال کا نتیجہ ہے، پھر معصومین علیہ السلام کے اوپر آنے والی مصیبتیں کہاں جائیں گی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی اس ایک آیت کو پڑھ کے اس پر ہم عقیدہ نہیں بنا سکتے، بلکہ بعض آیات کو اور ساتھ ملانا پڑے گا، کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کی بعض آیات کی تفسیر کرتی ہیں، بعض آیات کو بعض آیات کے ساتھ ملایا جائے گا، تب ہمیں نتیجہ مل سکے گا۔ اور دوسری طرف جو مشہور و معروف آیت ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم تمہیں ضرور بے ضرور آزمائیں گے، ضرور بے ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ کس کے ذریعے؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، تمہیں خوف کے ذریعے آزمائیں گے،
تمہیں جو بھوک کے ذریعے آزمائیں گے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ مال کے نقصان کے ذریعے، وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ جان کے نقصان کے ذریعے، پھلوں کے نقصان کے ذریعے تمہیں آزمائیں گے۔ یا ایک اور جگہ فرمایا کہ أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا کیا لوگوں کو اس بات پہ چھوڑ دیا جائے گا کہ فقط انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم ایمان لائے ہیں، ہم مومن ہو گئے، تو اس کے بعد چھوڑ دیا جائے گا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ ایسی بات نہیں ہے۔ ایمان لانا معاملہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ ایمان لانے پہ معاملہ شروع ہوتا ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ موت پہ معاملہ ختم ہو گیا، بلکہ موت سے معاملہ شروع ہوتا ہے، اسی طرح ایمان یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والی مصیبتوں کا لطف ہی اس وقت ہے جب انسان کو معلوم ہو کہ علی کی امامت کو قبول کرنے کے بعد یہ جو مصیبت آئی ہے یہ اللہ کی طرف سے عذاب نہیں ہے، میرے درجات کو بلند کرنے کے لیے آئی ہے۔ مصیبت پہ پریشان تو اس وقت ہونا چاہیے جب انسان کہے کہ میں دور بھی ہوں اور پھر بھی جو ہے وہ میرے اوپر مصیبت آ گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت بھی میرا کوئی حصہ نہیں ہے اور دنیا میں بھی میرا کوئی حصہ نہیں ہے۔ لیکن جب مان لیا علی کو، اولاد علی کی امامت، ولایت و حکومت، سرپرستی، اقتدار کا انسان نے اقرار کر لیا، تو اس کے بعد تو پھر انسان کی پریشانی، اگرچہ مصیبتیں آئیں لیکن انسان پریشان نہ ہو، اور انسان کو معلوم ہو۔ یہ وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا حبیب ابن مظاہر شب عاشور مذاق کی بات کر رہا ہے۔ کسی نے پوچھا کہ حبیب آج کوئی مذاق کی رات ہے؟ تو حبیب کہتا ہے کہ اس سے پہلے اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی جتنی آج کی رات ہو رہی ہے۔ کیوں؟ کہ اس سے پہلے معلوم نہ تھا کہ ہمارا انجام کیا ہوگا۔ ہمیں سے بھی کسی کو معلوم نہیں ہے کہ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ما تدری نفس، کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، وَبِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ اور کس جگہ پر اس کی موت واقع ہوگی۔ ہم میں سے بھی کوئی نہیں جانتا۔ کہتا ہے کہ اس سے پہلے تو معلوم نہ تھا کہ میرا انجام کیا ہوگا۔ آج جوانان جنت کے سردار نے اپنی 2 انگلیوں کے درمیان میرا محل جنت میں مجھے دکھا دیا ہے۔ اس سے بڑھ کے خوشی کی رات کون سی ہوگی؟ ایک طرف یہ ہے انسان کے اوپر آنے والی مصیبت، ایک وجہ یہ ہے کہ انسان کے اوپر جو آ رہی ہے مصیبت، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ مصیبت آئے گی تم پر، مومن ہے تب بھی مصیبت آئے گی، کافر ہے تب بھی مصیبت آئے گی، باعمل ہے تب بھی آئے گی، صالح ہے تب بھی آئے گی، فاسق ہے تب بھی مصیبت آئے گی۔ لیکن اس کے بعد پھر تمہارا عمل کیا ہوگا؟ ہر شخص پر آنے والی مصیبت کی وجہ الگ ہوگی۔ جب مصیبت آتی ہے مومن پر تو پھر مومن سے بڑھ کے اس کو درجہ ملتا ہے، اس کا درجے کو بلند کرنے کے لیے وہ مصیبت آتی ہے، اور وہ مومن سے بڑھ کے درجہ کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اب تو مصیبت پہ اگر صبر کرتا ہے تو مومن سے بھی ایک درجہ آگے ہو گیا، تو صابرین کی صف میں شامل ہو گیا۔ انسان کے اوپر آنے والی مصیبت ایک طرف درجہ بڑھانے والی اور ایک طرف انسان کے گناہوں کا نتیجہ، ایک اس کے درمیان میں معاملہ ہے جو پیغمبر اس طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ من عفی عنہ فی الدنیا عفی عنہ فی الآخرہ، جس کے اوپر اس دنیا میں مصیبت آ گئی اس کو آخرت کا عذاب نہیں دیا جائے گا۔ اس نے دنیا میں ہی مصیبت کیا کی ہے؟ جھیل لی، یعنی اس نے اپنے گناہ کا کفارہ ادا کر دیا۔ یعنی مصیبت، آنے والی مصیبت مومن کے اوپر اس کے گناہ کا کفارہ بن جاتی ہے۔ انسان کی اوپر آنے والی مصیبت انسان کے گناہ کا کفارہ بن جاتی ہے۔ اور اس حوالے سے دعا کے باب میں ایک علماء اخلاق نے بیان کیا ہے کہ انسان کی جو دعا ہے، جو دعا قبول ہوتی ہے اور بعض اوقات دعا رد ہوتی ہے، اس دعا کے رد ہونے کی ایک وجہ یہ بتائی گئی ہے، 5 یا 6 وجوہات ہیں کہ جس وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس میں رزق حلال بھی ہے، اس میں انسان کی وہ خلوص بھی ہے، انسان کی معرفت بھی ہے، باقی چیزیں بھی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک مسئلہ آتا ہے کہ یہ مسئلہ نہیں ہوتی، انسان کے حق میں وہ دعا کا قبول ہونا نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہوتی۔ انسان سمجھتا ہے کہ میرے فائدے میں ہے، جبکہ اللہ جانتا ہے کہ یہ اس کے نقصان میں ہے، اس کی وجہ سے اس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ اور اس میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ دعا کا قبول نہ ہونا انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ تو اور میں دعا کرتے ہیں اور دعا قبول نہیں ہوتی، ہم تو پریشان ہوتے ہیں کہ دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی، لیکن وہ ہمارے اکاؤنٹ میں جمع ہو گئی، وہ
قبول نہ ہوئی دعا ہمارے اکاؤنٹ میں جمع ہوئی. معصوم نے فرمایا کہ قیامت کے دن انسان کا جب نامہ اعمال ہاتھ میں پکڑایا جائے گا، بعض چیزیں ایسے دیکھے گا کہ اس کے گناہ ہیں جو مٹتے چلے جا رہے ہیں، آٹو ڈیلیٹ، اس کے نامہ اعمال میں جو لکھے ہوئے گناہ ہیں سامنے موجود ہیں اور وہ مٹ رہے ہیں، خود بخود مٹ رہے ہیں. دوسری طرف جو رجسٹر نیکیوں کا ہے اس میں نیکیاں خود بخود لکھی چلی جا رہی ہیں. پوچھے گا کہ یہ کیا سلسلہ ہے بارلا، یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ کون سی نیکیاں ہیں جو میں نے نہیں کی اور یہ کون سے گناہ ہیں جو میں نے کیے ہیں اور میرے مٹائے جا رہے ہیں؟ تو جواب ملے گا یہ وہ تیری دعا ہے جو قبول نہیں ہوئی تھی، اس کا اجر آج تجھے مل رہا ہے کہ تیرے گناہوں کو معاف کیا جا رہا ہے، تیری نیکیوں میں اضافہ ہو رہا ہے. اور اس وقت انسان کہے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی. وَمَنْ عُوقِبَ فِي الدُّنْيَا لَمْ تَصْنَعْ عَلَيْهِ الْعُقُوبَةَ، کیونکہ اللہ تعالیٰ عادل ہے، اللہ تعالیٰ بلکہ عادل نہیں بلکہ عادل مطلق ہے، خالق عدل ہے. اس کے عدل کے خلاف ہے کہ انسان گناہ تو ایک مرتبہ کرے اور اس کو سزا 2 مرتبہ ملے. یا ہمارے اوپر آنے والی مصیبت ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، یا ہمارے اوپر آنے والی مصیبت جو ہے وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، گناہوں سے معاف ہوتے ہیں، یا ہمارے اوپر آنے والی مصیبت ہمارے درجات کو بلند کرنے کے لیے آتی ہے. میرے نانا پیغمبر خدا نے فرمایا خیر و آیت فی کتاب اللہ حاضہ الآیہ، کہ کتاب یعنی کتاب خدا کے اندر بہترین آیت یہ والی آیت ہے. اور وہ کون سی ہے جو میں نے سب سے پہلے تلاوت کی ہے کہ جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اعمال کے نتیجے میں آتی ہے. اور پھر فرمایا یا علی، امیر المومنین علیہ السلام کو مخاطب ہو کے فرمایا ما من خدش عود ولا نقبت قدم الا بذنب وما عفى الله عنه في الدنيا فهو اکرم من ان يعود فيه. فرمایا کہ ایک خراش کا پڑنا، ما من خدش عود، کانٹے کے ذریعے ایک انسان کے جسم پر خراش پڑ جائے، فرمایا ولا نقبت قدم، اور حتیٰ کہ انسان چلتے ہوئے اس کا پاؤں لڑکھڑا جانا، پاؤں کا لڑکھڑا جانا، فرمایا اتنی سی مصیبت بھی اگر آتی ہے تو انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے. اتنی بھی مصیبت آتی ہے، اس کی شان کریمی دیکھیے کہ انسان کے گناہ کس کس بہانے سے وہ معاف کر رہا ہے. تو پھر تو میں کہتا ہوں کہ بجلی کا بل تو ہمارے ڈھیر سارے گناہوں کو معاف کرا دیتا ہوں. اور پھر فرمایا وما عفى الله عنه في الدنيا فهو اکرم، اور جو کچھ اللہ نے دنیا میں معاف کر دیا وہ آخرت میں اس کا بوجھ لے کر جانے سے بہتر ہے. یعنی انسان اس کا بوجھ اٹھا کر آخرت میں لے کے جائے، میدان محشر میں وہ گناہ موجود ہو، وہ بہتر ہے یا یہ بہتر ہے کہ یہاں پر چھوٹی سی آزمائش آئی اور وہ گناہ انسان کا معاف ہو گیا. تو فرمایا کہ یہاں پر اس کا گناہ کا معاف ہو جانا اس کے چھوٹی سی مصیبت کے نتیجے میں وہ بہتر ہے اس سے کہ وہ بوجھ اٹھا کر میدان معاشر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو. یعنی بعض اوقات ہمارے اوپر آنے والی مصیبتیں ہمارا توکل کو چھوڑنا، مشورے کو چھوڑنا، یا وہ مناسب جو معلومات ہیں کسی کام کو شروع کرنے کے لیے ضروری معلومات فراہم کیے بغیر اس کام کو شروع کر دینا بھی ہمارے اوپر آنے والی مصیبتوں کا ایک وجہ بن سکتی ہے. انسان جو ہے وہ آئندہ کے لیے خبردار ہو جاتا ہے، انسان کے اوپر آنے والی مصیبتوں کے ذریعے انسان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اور یا مصیبتیں انسان کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے آتی ہیں، یا انسان کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے آتی ہیں، یا انسان کی سزا کے طور پہ آتی ہیں، انسان کو مستی سے، نشے سے جگانے کے لیے، چاہے وہ نشہ اقتدار کا ہے، چاہے وہ دولت کا ہے، چاہے وہ حسن کا ہے، چاہے وہ جوانی کا ہے، اس سے خبردار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ مصیبتیں نازل کرتا ہے. اور جو ہے وہ یہ یعنی اللہ تعالیٰ یہ نظام بتاتا ہے کہ تیرے پاس جو کچھ بھی ہے تو اپنے آپ کو فرعون وقت سمجھ سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ دیکھ کہ یہ سارا نظام تیرے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ سارا نظام میرے ہاتھ میں ہے. اس بات سے خبردار کرنے کے لیے انسان کو اللہ تعالیٰ ان مصیبتوں میں، ان امتحانوں میں ڈالتا ہے کہ ایک تیری تدبیر ہے اور ایک میری تدبیر ہے، غالب وہی ہوگی جو میری تدبیر ہوگی. اور انسان کو یہ بتانے کے لیے کہ مصیبت بھی انسان کے لیے ضروری ہے، انسان کو انسان رکھنے کے لیے اس کے اوپر مصیبت کا آنا ضروری ہے.